امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں فیڈرل پولیس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک نرس کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ امریکہ کے مختلف شہروں تک پھیل گیا ہے۔ موصولہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ نیو یارک، سین فرانسسکو، بوسٹن، واشنگٹن ڈی سی اور پروویڈنس اور روڈ آئی لینڈ تک پھیل چکا ہے۔ سخت سردی کے باوجود سڑکوں پر نکلے مظاہرین نے حکومت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے فیڈرل پولیس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے 37 سالہ نرس ایلیکس پریٹی کی موت کی تحقیقات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں جاری مظاہروں کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پولیس اہلکار تمام قوانین اور انسانی حقوق سے چشم پوشی کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف پرتشدد اقدامات پر اتر آئے ہیں۔ منیسوٹا کے رہائشیوں کے ایک گروپ نے امیگریشن ایجنٹوں کے رویے پر وفاقی حکومت کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ امریکی شہریوں کی قانون کی یہ ٹیم کہ جو امریکی سول لبرٹیز یونین ACLU کی ریاستی شاخ میں شامل ہے، ان پابندیوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو پہلے ریاست میں احتجاجات کے خلاف فیڈرل کے اہلکاروں کے رویے کے بارے میں عدالتی حکم کے ذریعے لگائی گئی تھیں۔ شکایت گزاروں نے ایک اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مظاہرین اور عینی شاہدین کے لیے ناقابل تلافی نقصانات کو روکنے کے مقصد سے عدالت کی مداخلت کی فوری ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز منیسوٹا میں وفاقی امیگریشن ایجنٹوں کی فائرنگ میں ایک اور شہری کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ریاست میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے جسے آپریشن میٹرو سرچ کا نام دیا جا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی مقرر کردہ امریکی ڈسٹرکٹ جج کیتھرین نے گزشتہ ہفتے ریاست میں وفاقی ایجنٹوں کی کارروائیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے ایک عارضی حکم میں وفاقی ایجنٹوں کو پرامن مظاہرین کے خلاف جوابی کارروائی کرنے یا ان کے خلاف مرچ کے اسپرے اور اسی طرح کے غیر مہلک اور ہجوم کو منتشر کرنے والے آلات استعمال کرنے سے روک دیا تھا۔ ادھر امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ جج کے اس فیصلے سے امیگریشن ایجنٹس اور عوام کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد نسلی امتیاز CERD نے آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کے خلاف نسلی امتیاز پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے کو 19 جنوری 2026 کو بھیجے گئے مکتوب میں CERD نے پہلے بھیجے گئے سابقہ مکتوب کے جواب میں حکومت ہند کی جانب سے معلومات کے فقدان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پھر سے جواب طلب کیا ہے۔ مذکورہ خط میں آسام میں بنگالی مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر حکومت ہند سے وضاحت طلب کی گئی تھی۔ CERD نے ان رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آسام کی حتمی NRC سے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو غیر متناسب طور پر خارج کیا گیا ہے اور اس کی وجہ اکثر طریقہ کار کی بے قاعدگیاں اور انتظامی خامیاں رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آسام حکومت نے متعدد اضلاع میں بنگالی زبان بولنے والے مسلم خاندانوں کو نشانہ بناتے ہوئے منظم انداز میں انہیں زبردستی بے گھر یا ملک بدر کیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے طالبان حکومت کے حالیہ احکامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے اعلامیے کے مطابق افغانستان کی حکومت کے احکامات قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کے احکامات کو شرعی نہیں بلکہ جدید جاہلیت کا دور ہی کہا جا سکتا ہے اور شریعت اسلامیہ کے نام پر معاشرے کو غلام اور آزاد میں تقسیم کرنا قابل تشویش ہے۔ یاد رہے کہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخندزادہ نے حال ہی میں طالبان عدالتوں کے نئے فوجداری طریقہ کار کے ضابطوں کی منظوری دی ہے جس میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کو قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ نیا فوجداری ضابطہ مبینہ طور پر بنیادی آزادیوں کو محدود کرتا ہے اور منمانی حراست اور سزاؤں کی اجازت دیتا ہے۔
پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے کے فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو اس اہم ایشو پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلوانا چاہیے تھا۔ پاکستان میں اپوزیشن سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی رائے کے بعد اس اہم موضوع پر فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے کے فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو اس اہم ایشو پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلوانا چاہیے تھا اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی رائے کے بعد اس اہم موضوع پر فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا۔ ادھر لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے پاکستان کو دعوت نامہ ملا۔ کابینہ نے مشاورت کے بعد ہمیں اختیار دیا، جس کے بعد ہم نے جوائن کیا۔ دہشت گرد صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ خبریں ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں کہ جب جنگ بندی کے گزشتہ 4 ماہ کے دوران شدید سردی، بارش اور غذائی قلت بھی غزہ کے لوگوں کی جانیں لیتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دسیوں ہزار فلسطینی پناہ گزینوں کو کراسنگ کی مسلسل بندش، انسانی امداد کی ترسیل کی روک تھام اور شدید سردی کی وجہ سے نہایت دشوار حالات کا سامنا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق سردیوں کے موسم کے آغاز سے اب تک 10 فلسطینی بچے شدید سردی کے باعث شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 24 افراد شدید بارشوں کے نتیجے میں صہیونی حکومت کی بمباریوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے گرنے کے باعث شہید ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ بہت سے فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں میں رہ رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے کہا ہے کہ داعش کے دہشت گرد عناصر کی عراقی جیلوں میں عارضی منتقلی عراق کی قومی اور علاقے کی سلامتی کے پیش نظر کی جا رہی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے آج اقوام متحدہ کے معاون سیکریٹری جنرل برائے آپریشنل سپورٹ اتل القحاری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ داعش کے دہشت گرد عناصر کی عراقی جیلوں میں عارضی منتقلی عراق کی قومی اور علاقے کی سلامتی کے پیش نظر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عراق نے ذمہ داری کے ساتھ دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے صحیح راہ حل فراہم کرنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کیا اور متعلقہ ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو داعش گروہ سے نکال کر انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بغداد الیوم کے مطابق اس ملاقات میں عراقی وزیر اعظم نے اپنے عوام کو درپیش مختلف چیلنجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے اہم کردار کی قدردانی کرتے ہوئے عراق میں اقوام متحدہ کے تمام اداروں اور ترقیاتی پروگراموں میں تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ افغانستان میں شدید بارش اور برف باری سے 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فاریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں گزشتہ بدھ سے برف باری اور بارش جاری ہے۔ برف باری کے سبب اہم شاہراہیں بلاک ہیں۔ طالبان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان بھر میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران شدید برف باری اور بارش کی وجہ سے 61 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برف باری آئندہ چند روز تک جاری رہنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے صوبے میں گورنر راج لگانے کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے منگورا میں پی ٹی آئی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ناممکن ہے، یہ لوگ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات و احتجاج کا اختیار محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دیا گیا ہے۔ آفریدی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ووٹ بانی پی ٹی آئی کو دیا ہے، جو بھی بات ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ یاد رہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے کہا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ہی رہی تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ ناگزیر ہو جائے گا۔ قومی یوم رائے دہندگان کے موقع پر ہندوستان کے وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے ملک کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔
ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ یہ دن ہمارے جمہوری نظریات پر اعتماد کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹنگ صرف ایک آئینی حق ہی نہیں بلکہ ہر شہری کا اہم فریضہ بھی ہے۔ یہ ذمہ داری ہمیں ہندوستان کے مستقبل کا تعین کرنے میں اپنی آواز شامل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ رائے دہندگان کے قومی دن کے موقع پر کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے ہندوستان کے مستقبل کی تشکیل میں حق رائے دہی کی مرکزی حیثیت پر زور دیا اور ملک کے جمہوری عمل کو کمزور کرنے کی مبینہ کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک پیغام میں مسٹر کھڑگے نے کہا کہ رائے دہندگان کا قومی دن شہریوں کو حاصل طاقت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائے دہندگان کا قومی دن اس بات کی مضبوط یاد دہانی ہے کہ کسی بھی ملک کا مستقبل اس کے عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی مہم نے دنیا بھر کی حریت پسندوں سے 31 جنوری کو ایک بڑی عالمی ریلی میں شرکت کی اپیل کی ہے، جس کا مقصد صہیونی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی بڑھتی ہوئی ایذاؤں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، تشدد اور بنیادی انسانی حقوق سے محرومی کے تعلق سے بین الاقوامی خاموشی کو توڑنا ہے۔ یہ کال فلسطینی قیدیوں کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کی سرگرمیوں کا حصہ ہے، جو عالمی تحریکوں کے فریم ورک کے دائرے میں ریڈ لائنز مہم کے تعاون سے قیدیوں کو بچانے کی عالمی مہم ہے، اور اس کا مقصد قیدیوں کی حمایت میں عالمی تحریک کو متحد کرنا اور جیلوں کے اندر صہیونی حکومت کے منظم جرائم کو بے نقاب کرنا ہے۔ یہ مہم دنیا بھر کے مختلف شہروں میں مظاہروں، اجتماعات اور عوامی تحریکوں کا مطالبہ کرتی ہے، تاکہ اس حقیقت پر زور دیا جا سکے کہ جنگی قیدیوں کا مسئلہ دنیا بھر کے آزاد منش انسانوں کے ذہنوں اور ضمیروں میں موجود ہے، اور اس کا مقصد بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ قیدیوں کے رنج و مصائب کے حوالے سے اپنی قانونی اور انسانی ذمہ داریوں کو قبول کرے، جن میں ایذا رسانی، قید و بند کی صعوبتیں اور قیدیوں کے علاج سے محرومی، نظر بندی اور عورتوں اور بچوں کو ناقابل برداشت حالات میں قید میں رکھنا ہے۔ یہ کال اس بات پر زور دیتی ہے کہ غم و غصے کا عالمی دن بیداری پیدا کرنے اور صہیونی حکومت کے طلسم کو شکست دینے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ بلوچستان کی خواتین ارکان اسمبلی کے ایک وفد نے فرح عظیم پاشا کی سربراہی میں ترکی کا دورہ کیا۔ وفد نے دورے کے دوران ترکی کی اعلیٰ سیاسی قیادت اور پارلیمانی نمائندوں سے ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعاون، نوجوانوں کی ترقی، تعلیم اور مثبت بیانیے کے فروغ پر توجہ دی گئی۔ فریقین نے پالیسی سطح پر تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش میں سہولت دینے کے لیے مشترکہ تھنک ٹینک اور ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا۔ اشیاء خوردونوش کی 5 روزہ تجارتی نمائش گل فوڈ 2026 آج دبئی میں شروع ہوگی۔ نمائش میں 130 سے زائد ممالک کے ہزاروں نمائش کنندگان اور صنعتی شراکت دار حصہ لیں گے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان 67 پاکستانی کمپنیوں کو سہولت فراہم کر رہی ہے، جو 4 خصوصی پویلینز میں شرکت کر رہی ہیں۔ ان پویلینز میں چاول، دالیں اور اناج، ورلڈ فوڈ مشروبات اور گوشت اور پولٹری کے شعبے شامل ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دبئی میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل کا تجارتی شعبہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان UAE بزنس کانفرنس کی میزبانی بھی کرے گا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز ماہر آثار قدیمہ پروفیسر احمد حسن دانی کی 17ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پروفیسر دانی کا شمار وسطی اور جنوبی ایشیا کے آثار قدیمہ اور تاریخ کے اہم ماہرین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں علم آثار قدیمہ کو اعلیٰ تعلیم میں ایک الگ شعبے کے طور پر متعارف کرایا۔ پروفیسر دانی اپنے کیریئر کے دوران مختلف تعلیمی عہدوں پر فائز رہے اور مختلف بین الاقوامی وظائف اور اعزازات حاصل کیے۔ انہوں نے آثار قدیمہ کی کھدائی اور تحقیق کے شعبے میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ وہ خاص طور پر قبل سندھ تہذیب اور شمالی پاکستان میں گندھارا تہذیب کے آثار والے مقامات پر اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہیں پاکستان اور بیرون ممالک مختلف سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 2009 میں آج کے روز اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ عمان اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری مشق ونڈز آف پیس 2026 عمان کے سمندری علاقے البطینہ میں شروع ہو گئی ہے۔
اس میں مختلف تربیتی پروگرام اور عملی مظاہرے شامل ہوں گے، جن کے تحت متعدد بحری کاروائیاں، تشکیلات، نقل و حرکت اور خصوصی نوعیت کی مشقیں کی جائیں گی۔ ہرارے میں کھیلے جانے والے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ کل نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ سپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، بالائی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 13، پشاور 8، کوئٹہ اور مری -1، گلگت -2 اور مظفر آباد 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، سری نگر اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور آندھی متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -13، جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ۔